بائبل کے اندر آیا ہے، تلمود کے اندر آیا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پریوار میں، گھر میں 2 بچے ہو گئے تھے۔ ایک ان کی بہن تھی بڑی، جس کا نام تھا مریم علیہ السلام۔ دوسرے ان کے بڑے بھائی تھے جن کا نام تھا حضرت ہارون علیہ السلام۔ اس کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ اور یہ تیسرے بیٹے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اس وقت یہ قانون جاری نہیں ہوا تھا وہاں کہ ان کے لڑکوں کو، مذکر اولاد کو قتل کرو، مؤنث اور بچیوں کو چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب یہ قانون لاگو ہو گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان دنوں یہی چرچا تھا کہ جہاں کہیں بنی اسرائیل میں کوئی مذکر اولاد پیدا ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہی دنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ماں خوف زدہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں، دوسرے سورتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے قلب کے اندر ایک الہام ڈال دیا، یعنی وحی کی ہے، وہی الہام ڈال دیا کہ بچے کو دودھ پلاؤ۔ جب آپ کو خوف لگے گا اب یہ بچہ پکڑا جانے والا ہے تو اس کو صندوق میں بھر دینا، صندوق میں بھر کے اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اب عجیب، اللہ پاک فرماتے بھی ہیں سورہ طٰہٰ میں يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ اس بچے کو وہ اٹھائے گا جو میرا اور اس کا دشمن ہے۔ ماں سوچ رہی ہے کیا کروں، بچے کو صندوق میں ڈالوں، ایئر ٹائٹ کروں، ہوا بند کروں تو دم گھٹنے سے مر جائے گا، بچے کو ٹوکرے یا صندوق میں ڈالوں، منہ کھلا رکھوں تو پانی بھر جائے گا تب بھی مر جائے گا، بچے کو اپنے پاس رکھوں تو فرعون کے سپاہی آئیں گے، اس کو لے جائیں گے، قتل کریں گے، تب بھی موت نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک، اور بچے کو اب صندوق میں ڈال کے روانہ کروں تو اللہ پاک فرماتے یأخذ عدو لی وعدو اللہ، جس جابر اور ظالم سے بچانے کے لیے میں بچے کو دریا میں ڈال رہی ہوں، اس کو تو وہی اٹھانے والا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ تو ظاہراً بات ہے، اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہوگا ہم بھی کہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہو اس کو بچاؤ، اس کو بچانا ہے، اس کو دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈالوں یہ تو ڈوب کے مر جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون۔ آخرکار حکم کی تعمیل کر کے موسیٰ علیہ السلام کے والد نے بچے کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اسی دوران یہ دریائے نیل فرعون کے محلات سے گزر رہا تھا۔ فرعون کے سپاہی ہو، فرعون کے خدام ہو، اس کے کارندے ہو، انہوں نے دیکھا دور سے یہ صندوق آ رہا ہے، ہو سکتا ہے فرعون اور اس کی بیوی وہ دونوں دریا کے کنارے سفر کرنے گئے ہوں، ٹہلنے گئے ہوں، انہوں نے اس صندوق کو دور سے دیکھا ہو، جس طرح دوسری کتابوں میں آیا، لیکن قرآن میں ہی نہیں لکھا۔ تو اس صندوق کو لایا گیا، فرعون اور اس کی بیوی کے سامنے کھولا گیا، جو ہی کھولا وہاں سے خوبصورت بچہ نکلا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا دیکھو اس کو قتل مت کرنا، ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں، ہمارے گھر میں پرورش پائے گا۔ کارندوں نے کہا یہ جہاں سے آ رہا ہے وہ بنی اسرائیل کی بستی ہے، بنی اسرائیل کا بچہ۔ بیوی نے سمجھایا ہوگا کہ یہ ہمارے گھر میں پرورش پائے گا، اس کو کیا پتا ہوگا، یہ تو ہمارا بچہ بن کر رہے گا، ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور یہ ہمارے لیے امن اور سکون کا پیغام لے کر آئے۔ جس گھر میں یا جس گھر سے، جس محل سے، جس دربار سے ان بچوں کے موت کے فرامین نکلتے تھے، موت کے احکامات صادر ہوتے تھے، اللہ پاک اسی گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟
اللہ کی مصلحتوں کو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں کبھی کبھی شر نظر آتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے شر نہیں, اس کے پیچھے خیر ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں, ان کا دل بے قرار تھا, قریب تھا وہ اس راز کو کھول دے اگر ہم اس کے قلب کو مضبوط نہ کرتے. ماں کھول دیتی. ماں نے بیٹی کو کہا, جو ہی اس کو ٹوکرے میں ڈالا یا صندوق میں ڈالا, وقالت لأختی قصی فبصرت بها عن جنوب وهم لا يشعرون. جہاں اس بیٹے کے تلاش میں رہے. بیٹی کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی 10 سے 12 سال. وہ جہاں جہاں صندوق جا رہا ہے, بیٹی دریا کے کنارے کنارے دور سے غیر محسوس, اس کی ہوشیاری دیکھے, غیر محسوس طریقے سے صندوق کا دیکھ رہی ہے کہاں جا رہا ہے, اس کو کون اٹھائے گا, یہ کس کے گھر پہنچے گا. آخرکار اس نے دیکھا یہ تو فرعون کے یہاں پہنچا. تو محل کے آس پاس چکر لگاتی رہی. فرعون کی بیوی یہ کافی کوشش کرتی رہی کہ اس کو کوئی دودھ پلائے, اس کو تو ہم نے بچہ بنایا ہے, اس کو کوئی دودھ پلائے. اناؤں کو بلائے, کسی کا دودھ دیں. اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیسا کسی کا دودھ پیتے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. ہم نے دودھ پلانے والیوں کو پہلے ہی اس کے اوپر حرام کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پئیں گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی چھوٹے بچے ہیں. جب ماں کے رحم سے بچہ پیدا ہوتا ہے, غور کریں, اللہ پاک فرماتی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ہم نے تمہارے جسموں کے اندر ایسی نشانیاں رکھی ہیں, اگر آپ ان کے اوپر غور و فکر کرو گے تو تم خود ہی کہو گے لا الہ الا اللہ. اللہ کی وحدانیت کے مقر ہو جاؤ گے, اقرار کرنے والے بن جاؤ گے, رب کی عبادت اور بندگی کرنے والے بن جاؤ گے. تو اللہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے, کون ہے دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی یا کون ہے دنیا کی قوت و قدرت جو اس پیدا شدہ ایک دن یا ایک گھنٹہ پہلا کسی بچے کی ولادت ہوگی اس کو سمجھائے کہ تو ماں کی چھاتی کو چوس دے, یہاں سے تیرا رزق نکلے گا. کوئی نہیں سمجھا سکتا. یہ اللہ ہی ہے جو اس بچے کو سمجھاتا ہے, ماں کی چھاتی کو چوس لے تجھے یہاں سے رزق فراہم ہوگا. اس اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتی ہے موسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں تھا کہ انہوں نے کسی انا کا دودھ نہیں پیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. ہم نے پہلے ان کے اوپر تمام اناؤں کا دودھ حرام کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے, رو رہے. فرعون کی بیوی بڑی پریشان ہے کہ کوئی تو ملے. یہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی جاتی ہے اندر کہ میں اس گھر کا پتہ بتاؤں. یہ نہیں کہتی میں جانتی ہوں, میں بتاتی ہوں, ایک گھر جانتی ہوں میں, وہ اچھی پرورش کرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ پاک فرماتے اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ خوف مت کر, ہم اس کو تمہارے پاس پھر لوٹائیں گے تاکہ تمہیں اپنے رب کے احکامات پہ, رب کے وعدوں پر کامل یقین ہو جائے. تو ہم نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس موسیٰ کو لوٹا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب اپنے بچے کو دیکھا, اس کو چھاتی سے لگایا, موسیٰ علیہ السلام فوراً چپ ہو گئے, دودھ پینا شروع کر دیا. پھر ان کے سپاہیوں نے شک کرنا کہ آپ کا بچہ تو نہیں. کہا نہیں, ایسا ہے کہ جو کسی کا دودھ نہیں پیتا وہ میرا دودھ پی لیتا. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح حفاظت فرمائی. پہلا وعدہ ماں کے پاس لوٹایا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو میں تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں ان کے اوپر ایمان رکھو, کامل ایمان رکھو, یقین رکھو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی صرف کرو. اسی میں ہی تمہاری دنیوی کامیابی بھی ہے اور تمہاری اخروی کامیابی بھی ہے. یہ جو ہم رمضان مبارک گزار رہے ہیں اور کس طرح گزار رہے ہیں, کیسے گزار رہے ہیں, ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے. یہ ایسا مہینہ خالص یہ نہیں ہے ہم روزے رکھیں, ہم افطاری کروائیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ٹوٹے ہوئے ربط کو جوڑ دیں, اور وہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جو ربط ہے, یہ تعلق جو کمزور ہو گیا اس کو مضبوط کریں.
اور اپنی عادات جو ہماری بگڑ گئی تھی پورے سال میں، اس رمضان مبارک میں اپنے عادات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو، کھانے پینے کے طریقوں کو، اپنے بات کرنے کے ڈھنگ کو، اپنے معمولات کو، ان کو درست کرنے کی فکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت پہ اپنا وقت صرف کریں اور اس کا عادی اپنے آپ کو بنائیں، ذکر و اذکار، درود و شریف وغیرہ، عبادات، نمازیں، قرآن کریم کے اوپر تدبر و تفکر کریں۔ مختلف قسم کی تفاسیر آج آسان زبانوں میں میسر ہے، قرآن کھولیں، تفسیر پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم المشركين، ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين، ونجنا برحمتك من القوم الحاسدين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل عسير۔ اللهم اغفر للكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔